السلام علیکم سامعین، میڈیم ویو 711 کلو ہرٹز ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان و پروڈیوسر اسد مختار۔ سامعین، اکتوبر کا مہینہ ہر سال بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے سرطان کے متعلق آگاہی کے عالمی ماہ کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ یہ مہینہ جو خصوصی طور پر چھاتی کے سرطان کے متعلق آگاہی کا منایا جاتا ہے، اس کے متعلق سامعین کو یہ معلومات فراہم کرنا ہے کہ بریسٹ کینسر کی جو وجوہات ہیں، اس کی علامات، اس کی تشخیص اور اس کے جو علاج کا طریقہ کار ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے عوام الناس کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر نبیلہ جاوید صاحبہ کو۔ آپ ڈائریکٹر ہیں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹل دینار ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ یہ کینسر دراصل ہوتا کیا ہے، اور پھر خصوصی طور پر اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں، چھاتی کے سرطان کی، یہ کیا ہوتا ہے، اور پاکستان اور دنیا بھر میں جو چھاتی کا سرطان ہے اس کی شرح کیا ہے؟ السلام علیکم اسد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج اتنے امپورٹنٹ موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ میں ایز اے کنسلٹنٹ آنکولوجسٹ اور ڈائریکٹر ایٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹل دینار میں کام کرتی ہوں۔ آپ کا سب سے پہلا کویشچن یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کینسر کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ہر چیز اپنے ایک منظم طریقہ کار کے مطابق چل رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو سیلز سے بنایا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سیلز اپنے نارمل جو فنکشنز ہیں ان کو کرنے کے بعد وہ مر جاتے ہیں، جس کو ہم سائنسی اصطلاح میں اپوپٹوسس کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نظم و ضبط کے اندر توازن ٹوٹ جاتا ہے اور سیلز جو ہیں وہ غیر فطری طریقے سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جسم کے جس حصے کے اندر یہ عمل چل رہا ہوتا ہے وہاں پر ایک گلٹی نمودار ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیومر۔ ہر ٹیومر کینسر نہیں ہے۔ اگر ہم 10 ٹیومر لے لیں اور اس کو دیکھیں کہ یہ کینسر ہے یا نہیں، تو اس میں سے 8 جو گلٹیاں ہوتی ہیں وہ بینائن ہوتی ہیں، یا جس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے ضرر ہوتی ہیں۔ صرف 2 گلٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کینسر کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اور آپ کا دوسرا کویشچن یہ تھا کہ چھاتی کے سرطان جو ہے پاکستان میں اور باہر کے ملک میں اس کی شرح کیسی ہے؟ دیکھیے، گلوبلی یا پورے ورلڈ کو اگر آپ دیکھ لیں اور اس کی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں کینسر کے حوالے سے، تو پوری دنیا کے اندر بھی چھاتی کا سرطان خواتین میں پایا جانے والا سب سے زیادہ کامن کینسر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پاکستان کے اندر آلدو کہ کوئی نیشنل ٹیومر رجسٹری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایجنسیز ہیں جو ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں، اور ہمارے اپنے ہاسپٹل کا بھی ڈیٹا یہی بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین میں سب سے زیادہ کامن جو کینسر ہے وہ چھاتی کا کینسر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ چھاتی کے سرطان کی جو وجوہات کی اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ موروثی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے چھاتی کے سرطان کا جو خطرہ ہے وہ ایک صحت مند خاتون کو لاحق ہو سکتا ہے؟ جی اسد صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ چھاتی کے سرطان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن ابھی تک ہم کسی ایک چیز کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ جی ہاں اس کی وجہ سے چھاتی کا سرطان ہو سکتا ہے۔ اس بیماری کے لیے کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں۔ رسک فیکٹرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی خاتون میں پائے جائیں تو اس میں بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ والی خواتین جن کے اندر یہ رسک فیکٹر نہیں ہے۔ اب رسک فیکٹر ہیں کیا؟ بذات خود عورت ہونا، فیمیل ہونا ایک سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے، اس لیے کہ یہ بیماری چھاتی کا کینسر 99% عورتوں کی بیماری ہے، لیکن 1% بریسٹ کینسر مردوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا جو رسک فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ بذات خود عورت ہونا ہی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے کینسر کا خطرہ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ رسک فیکٹر ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ خواتین کے اندر جو ان کا ایک ماہانہ سائیکل ہوتا ہے ماہواری کا، وہ ایک خاص ایج سے شروع ہوتا ہے اور ایک خاص ایج میں جا کر
وہ بند ہو جاتا ہے. تو وہ تمام خواتین جن کا یہ ماہواری کا سائیکل جو ہے وہ ارلی ایج یا 9 اور 10 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے، یا ان کے مینسز بند ہونے کا جو نظام ہے جس کو ہم مینوپاز کہتے ہیں، وہ اگر زیادہ ایکسٹینڈ کر دیتا ہے، 50 سال سے زیادہ عرصے تک بھی چلتا رہتا ہے، تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے کہ ان خواتین کے اندر کینسر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں، اسلام ایک بہت ہی فطری مذہب ہے، اور اگر ہم فطرت کے اصولوں کے خلاف جائیں تو ڈیفینیٹلی ہم اس قسم کے پرابلمس کو فیس کر سکتے ہیں. ایک مناسب وقت پر شادی اور ایک مناسب وقت پر اپنی فیملی کو مکمل کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. وہ تمام بچیاں جو کہ 30 اور 35 سال کے بعد شادی کرتی ہیں اور اپنی فیملی جو ہے وہ 30 اور 35 سال کے بعد بنانا شروع کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے جو کہ کینسر کا باعث بن سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ تمام خواتین جن کی فیملی میں بریسٹ کینسر یا اوویرین کینسر چل رہا ہو، تو وہ خواتین جو ہیں وہ بھی زیادہ پرون ہوتی ہے کہ ان میں بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے ان خواتین کے مقابلے میں جن کی یہ فیملی ہسٹری نہیں ہوتی. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے اوبیسٹی یا وزن کا بڑھنا. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جنک فوڈ کھاتے ہیں، وزن بڑھاتے ہیں، تو وزن بڑھنا جو ہے یا اوور ویٹ ہونا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جن خواتین کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہے تو ان میں کینسر ہونے، چھاتی کا سرطان ہونے کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. پھر بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہارمونل ٹیبلٹس، بچوں میں وقفہ کرنے کے لیے جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اورل کانٹراسیپٹیوز، وہ استعمال کرتی ہیں. مانے حمل کی گولیاں استعمال کرتی ہیں، لیکن وہ کسی ڈاکٹر کے مشورے سے نہیں کرتی ہیں. وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ساتھ والے ہمسائے کی خاتون نے یا میری سہیلی نے یہ دوائیاں کھائی تھی تو اس کے بچوں میں تقریباً 3-4 سال کا وقفہ پڑ گیا. تو بجائے اس کے کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے تجویز کروائیں، وہ وہی دوائی لے کر چلی جاتی ہیں کیمسٹ کے پاس. اور پاکستان کے اندر تو دیکھیں اوور دا کاؤنٹر آپ چلے جائیں اور کوئی بھی دوائی آپ ڈیمانڈ کریں کیمسٹ آپ کو دے دے گا. وہ کبھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ ہارمون تھراپی ہے، یہ کسی ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہے یا آپ نے خود. تو یہ جو انجسٹیفائڈ یوز ہے اورل کانٹراسیپٹیو یا مانے حمل گولیوں کا، یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے چھاتی کا کینسر ہونے کی. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں بریسٹ کینسر ہے. دیکھیے، یہ ایک ریسرچ بیس کویسچن تو ہو سکتا ہے، مغربی ممالک کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں پر ایک مناسب وقت پر شادی بھی ہو جاتی ہے، مناسب وقت پر بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے تو ہماری ساری مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. میں نے کئی ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جن کے 4, 5, 6 بچے تھے، سب نے اپنے بچوں کو فیڈ کرایا، دودھ پلایا، اس کے باوجود بھی ان کو کینسر ہوا. تو یہ کوئری ان کے ذہن میں بھی آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ہے. جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ان کو زیادہ خطرہ ہے، اور جو پلاتی ہیں ان کو خطرہ نہیں ہے. تو یہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بہت سارے عوامل مل کے کینسر کو ڈیولپ کرتے ہیں. ڈاکٹر نبیلہ جاوید صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ جو چھاتی کا سرطان ہے، بریسٹ کینسر، کیا یہ کسی خاص عمر کی خواتین یا لڑکیوں میں یہ نمودار ہوتا ہے، یا اس کی کوئی خاص عمر ہے جس کے بعد جو ہے وہ احتیاط ضروری ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ چھاتی کے سرطان کی جو ابتدائی علامات ہوتی ہیں جس سے یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا اسد آپ نے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی علامات ہیں کہ جو اگر وہ اپنے بریسٹ میں یا دیکھیں تو ان کو ڈاکٹر کو ایگزامن کروانا چاہیے. سب سے بڑی علامت جو ہے وہ چھاتی کے اندر گلٹی کا ہونا ہے، اور بہت سارے مریض جو ہیں وہ اسی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہماری چھاتی کے اندر گلٹی ہے اور ہمیں خوف ہے کہ کہیں یہ کینسر نہ ہو، آپ ذرا اس کو دیکھ لیں. تو چھاتی کے اندر گلٹی کا ہونا ایک کینسر کی علامت ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں پینک بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی چھاتی کے اندر ایک گلٹی موجود ہے تو وہ کینسر کی ہی گلٹی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ گلٹی جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ گلٹی ہوتی ہے جو کہ بے ضرر ہوتی ہے، اور دوسری وہ گلٹی ہوتی ہے جو کہ کینسر کی ہوتی ہے. اگر ہم 10 خواتین ایسی لے لیں جن کے بریسٹ کے اندر گلٹی ہے اور ہم ان کو
ٹیسٹ کریں تو اس میں سے 8 خواتین ایسی ہوں گی جن میں یہ کینسر نہیں ہوگا، لیکن صرف 2 خواتین ایسی ہوں گی جس کے اندر یہ کینسر ہوگا۔ تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی چھاتی میں گلٹی ہے تو آپ ضرور کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کر بتائیں۔ غلط فہمی عورتوں کے درمیان میں یا فیملیز میں یا ہماری سوسائٹی کے اندر رن کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ جی ہماری چھاتی میں گلٹی تو تھی 2-3 سالوں سے تھے، لیکن یہ چونکہ درد نہیں کرتی تھی اس لیے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔ اس فورم کے حوالے سے میں یہ بات آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو گلٹیاں درد نہیں کرتی وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ والی گلٹیاں جو کہ درد کرتی ہیں۔ تو گلٹی اگر آپ کی چھاتی میں ہے، چاہے وہ درد کرتی ہے چاہے وہ درد نہیں کرتی، یہ ایک امپورٹنٹ سائن ہو سکتا ہے کہ کینسر ہو، تو ضرور جا کر کسی مستند ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروائیں، اس کا ٹیسٹ کروائیں۔ دوسری بڑی علامت جو ہے وہ ہے نپل کا اندر کی طرف مڑ جانا، اس کو ہم کہتے ہیں نپل انورژن۔ اچھا، بہت ساری بچیاں جو ہیں ماؤں کے ساتھ آتی ہیں، مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں، جی بچی کو دیکھیں اس کی ایک نپل جو ہے وہ اندر کی طرف گئی ہے اور ایک نپل باہر ہے، تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی علامت ہو تو وہ کینسر ہوتا ہے۔ جی ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بچی کو اپنے جسم کی ساخت کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ جب ہم یہ کویشچن کرتے ہیں ان بچیوں کی ماؤں سے کہ جی یہ جو نپل اندر کی طرف گئی ہے جس کو ہم نپل انورژن کہتے ہیں، یہ کب سے ہے؟ یہ ابھی کچھ مہینوں سے ایسا ہے یا جب سے یہ بچی پیدا ہوئی اور بڑی ہوئی تب سے ایسا ہے؟ تو ماؤں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ تو یہ بات میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، بچیوں کو خاص طور پر، کہ اپنے جسم کا معائنہ ضرور کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دونوں بریسٹ جو ہیں ان کی ساخت کیسی ہے، آپ کے دونوں بریسٹ جو ہیں ان کی نپل کیسی ہے، ان کی سکن کیسی ہے، اس کے علاوہ ان کا سائز کیسا ہے۔ بہت دفعہ بچیاں اس خوف کے ساتھ بھی آتی ہیں کلینک کے اندر کہ جی ہمارا ایک بریسٹ چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے، ان ایکول سائز ہے، تو یہ بھی کوئی علامت نہیں ہے کہ یہ بریسٹ کینسر ہو۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی، بریسٹ کی جو سکن ہے اس کے اندر اگر چینجز آ جائیں، چینجز کا مطلب یہ کہ اگر وہ سخت ہو جائے، تھک ہو جائے، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو اورنج ہوتا ہے مالٹا، اس کی جو لیئر ہوتی ہے اس کے اندر آپ غور کریں ایسے سوراخ سوراخ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی بریسٹ کے اوپر والی سکن جو ہے وہ اس قسم کی آپ نوٹ کرتی ہیں تو آپ ضرور کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ اگر نپل سے کسی بھی قسم کا اخراج ہو، چاہے وہ بلڈ ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ دودھیا ہے، کچھ بھی ڈسچارج اگر نپل سے ہوتا ہے تو ضرور آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے۔ اس کی جو تشخیص کا طریقہ کار ہے، ڈائگنوسس ہے، کن کن طریقوں سے کی جاتی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو جب پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہے کہ جی مجھے اپنی چھاتی کا معائنہ کروانا ہے اور ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں، سپوز اس خاتون کی کسی ایک طرف رائٹ یا لیفٹ سائڈ میں چھاتی میں ہم گلٹی دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کی عمر کو دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ تو اس کی عمر 40 سال سے کم ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ جا کر ایک الٹرا ساؤنڈ کرا لیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے اوپر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو گلٹی بنی ہوئی ہے یہ سخت والی گلٹی ہے یا اس کے اندر پانی ہے۔ اگر تو یہ سخت والی گلٹی ہے یا پانی والی گلٹی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ٹیکسچر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو سرجن کے پاس ریفر کر لیتے ہیں کہ وہ اس کا ٹیسٹ کر لے۔ تو یہ اگر میں اس کو سمرائز کروں تو سب سے پہلے ایگزامینیشن، ڈاکٹر ایگزامینیشن کرتے ہیں، پھر اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو فردر ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، فردر ٹیسٹ کرنا ہے اور یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ بینائن ہے، مطلب بے ضرر گلٹی ہے یا کینسر والی گلٹی ہے، تو اس کے لیے فردر ٹیسٹ ہیں جو ایک الٹرا ساؤنڈ ہو سکتا ہے اور میموگرام ہو سکتا ہے۔ میموگرام پر اگر کوئی چیز سسپیشیس ہے یا ایسی لکھی ہے ریڈیولوجسٹ نے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے تو پھر ہم اس کو بایوپسی کے لیے بھیجتے ہیں، اور یہ 100% کنفرمیشن جو ہوتی ہے وہ بایوپسی کے ذریعے ہو سکتی ہے کہ یہ کینسر ہے یا کینسر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اگر چھاتی کے سرطان کی بر وقت تشخیص ہو جائے، اس کا جو علاج ہے وہ مکمل طور پر ممکن ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹل دینار اس حوالے سے علاج معالجے کے حوالے سے کیا سہولیات فراہم کر رہے ہیں،
دیکھیں دینار کینسر ہاسپٹل جو ہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے انڈر کام کرتا ہے. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے 19 میڈیکل سینٹرز ہیں پورے پاکستان کے اندر جو نہ صرف کینسر کی تشخیص بلکہ اس کے علاج معالجے میں بھی مصروف ہیں. اٹامک انرجی کینسر ہاسپٹل دینار ڈیرہ اسماعیل خان جو کہ درابن روڈ پر واقع ہے اور مفتی محمود ہاسپٹل کے بالکل ساتھ ہے. یہاں پر کینسر کی ڈائگنوزس اور علاج کی تمام سہولیات جو ہیں وہ موجود ہیں. کینسر کے مریضوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو ہم ان کو کیموتھراپی لگا رہے ہوتے ہیں یا ہم ان کو ریڈیشن دے رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ قسم کے اسکینس ہوتے ہیں نیوکلیئر میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں جو کہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی کینسر کی اسٹیجنگ جو ہے وہ کر سکیں. تو کینسر کے علاج کے لیے جتنی بھی موڈیلٹیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کینسر کا علاج لوگوں کے اندر یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہے اچھا نہیں ہے کہ کینسر کا علاج جو ہے وہ بہت مہنگا ہے اور ہمیں کسی بھی سرکاری اسپتال جو ہے ادھر چلے جائیں تو وہ ہمیں انٹرٹین نہیں کرتے. ایسی بات نہیں ہے, کینسر کا علاج واقعی مہنگا ہے لیکن آج کل حکومت نے صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ دیا ہوا ہے. ہر مریض کا جو شناختی کارڈ ہے وہ اس کا صحت انصاف کارڈ ہے. لوگوں کو یہ بھی نالج نہیں ہے. بہت سارے بیچارے لوگ سادے جو کسی گاؤں دیہات سے آتے ہیں تو وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ جی صحت کارڈ کہاں سے ملے گا. تو یہ چیز اور یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہر بندہ جس کے پاس اپنا قومی شناختی کارڈ ہے وہی قومی شناختی کارڈ اس کا صحت انصاف کارڈ ہے. اور اس صحت انصاف کارڈ کے اوپر دینار میں ہر قسم کے کینسر کا علاج فری ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ منایا جاتا ہے پوری دنیا میں, اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے بریسٹ کینسر کی اویئرنیس اور ارلی ڈیٹیکشن کے اوپر بات ہوتی ہے. میں یہاں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے لیے صرف اکتوبر کا مہینہ نہیں بلکہ آنکولوجسٹ یا کینسر اسپیشلسٹ جتنے بھی ہیں ان کے لیے ہر دن کینسر کی اویئرنیس کا دن ہوتا ہے. چونکہ وہ ہر مریض کے ساتھ 1-2 اٹینڈنٹس ہوتے ہیں جو 1-2 سوالات ایسے کر لیتے ہیں جن کا جواب ہم دیتے ہیں تو ان کو کچھ تسلی بھی ہو جاتی ہے اور کچھ تھوڑی سی معلومات ہو جاتی ہے. یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہماری جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ کنسنٹریٹڈ ہو جاتی ہیں. کس طرح کی ایفرٹس ہم کرتے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جتنے بھی ڈگری کالجز ہیں, جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, جتنے انسٹیٹیوشنز جہاں پر خواتین کام کرتی ہیں وہاں پر ہم نے لیکچرز اور سیمینارز کا بندوبست کیا ہے. اچھا, اس حوالے سے میں آپ کو یہ ایک اچھی بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو بریسٹ کلینک دینار میں کام کرے گا اس میں تمام خواتین ہیں. ایگزامینیشن, الٹراساؤنڈ اور میموگرام یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ خواتین مانیٹر کریں گی. اور یہ کیمپ جو ہے وہ 21 اکتوبر سے لے کے 31 اکتوبر تک صبح 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک روزانہ کام کرے گا. صرف اتوار کی چھٹی ہوگی, باقی جتنے بھی ورکنگ ڈیز ہیں اس میں جو ہے آپ آ سکتی ہیں. ایگزامینیشن کے لیے آ سکتی ہیں, میموگرام کے لیے آ سکتی ہیں, الٹراساؤنڈ اگر ضرورت ہو تو یہ ساری چیزیں فری آف کاسٹ ہوں گی. یہ فرمائیے گا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو موروثی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں اگر ان میں احتیاط نہ کی جائے تو وہ ایک مریض سے دوسرے صحت مند شخص میں منتقل ہو سکتی ہیں. کوئی بھی کینسر ہو کیا ایک متاثرہ شخص سے ایک صحت مند شخص کی طرف منتقل ہو سکتا ہے؟ یہ اسد صاحب آپ نے یہ بہت ہی اچھا اور امپورٹنٹ سوال کیا ہے, اس لیے کہ یہ جو کوشچن ہے یہ سوال جو ہے وہ ہم اکثر اپنی او پی ڈی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ خواتین جو ہیں جن کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے اور جو ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوتی ہیں تو وہ بیچاریاں آ کے شکایت کرتی ہیں کہ جی ہمیں علیحدہ کمرے میں رکھا جاتا ہے, ہمیں علیحدہ ٹاول اور علیحدہ کھانے کے برتن ہمارے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کے اندر یہ بھی اویئرنیس پیدا کریں کہ یہ چھوت چھات کی بیماری نہیں ہے. اور باقی ایسی بات ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ چھوت چھات کی بیماری نہیں ہے. آپ اپنے مریض کا ایون ٹاول ویسے تو ہائیجینکلی ہم منع کرتے ہیں لیکن میں صرف یہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ ان مریضوں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ کریں. کینسر چھوت چھات کی بیماری نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. دوسری بات جو آپ نے آصف صاحب پوچھی ہے کہ موروثی 6% بریسٹ کینسر جو ہے وہ 6% یہ موروثی ہے. اس کے علاوہ 94% جو بریسٹ کینسر ہے وہ ایٹ رینڈم ہوتا ہے. تو اگر تم آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی فیملی کے اندر آپ کی خالہ کو بریسٹ کینسر ہے, آپ کی بہن کو بریسٹ کینسر ہے, آپ کی امی کو ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کینسر جو ہے وہ موروثی ہو. تو اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ
آغا خان اور شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کینسر جو ہے وہ موروثی ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو موروثی کینسر ہوتا ہے اس کو ہم یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ذرا تھوڑی سی ارلی ایج کے اندر ہوتا ہے، اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اگریسو ہوتا ہے۔ آخر میں آپ ہمارے سامعین کو، جو خواتین جو بچیاں سن رہی ہیں، انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر بریسٹ کینسر کی شرح ہے وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ بات بھی بہت الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس جتنی بھی خواتین آتی ہیں وہ ینگ ایج کے اندر ان کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کافی ایڈوانس سٹیجز کے اندر آتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہم بریسٹ کینسر اویئرنیس کمپین چلا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ ارلی سٹیج کے اندر وہ ڈائگنوز ہوں۔ جب کینسر ارلی سٹیج کے اندر ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے، اور بہت دفعہ خواتین کو اپنا ایک وائٹل یعنی چھاتی، اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ کینسر کی وجہ سے ٹریٹمنٹ جو پلان ہوئی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہمیں چھاتی کو کاٹنا پڑتا ہے چونکہ وہ ایڈوانس سٹیج ہے، لیکن اگر آپ اسی کینسر کو سٹیج 1 اور سٹیج 2 کے اندر ڈائگنوز کر لیں تو ہم اس چھاتی کو بچا سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بریسٹ کنزرویشن سرجری۔ سب سے پہلی اور ضروری چیز اپنی جسم کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے ہر مہینے جب آپ ماہواری سے نہا لیتے ہیں تو ایک دن مقرر کر لیں، اور اس میں آپ نے اپنے بریسٹ کا ایگزامینیشن کرنا ہے، معائنہ کرنا ہے۔ پھر یہ 20 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے ہے، بچیوں کے لیے ہے۔ وہ تمام خواتین جو کہ 30 سال سے لے کے 39 سال تک کی ہیں، ان کو چاہیے کہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہر 3 سال کے بعد آپ نے کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے اپنا ایک کلینکل ایگزامینیشن کروانا ہے بریسٹ کے بارے میں۔ پھر تیسرا جو گروپ ہے وہ ہے 40 سال اور اس سے اوپر کی خواتین۔ تو وہ تمام خواتین جو کہ 40 سال کی ہیں یا اس سے اوپر کی ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر سال وہ اپنا میموگرام کروائیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اگر آپ ان پہ توجہ دیں اور کوشش کریں کہ ان 3 چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہم اتنی زیادہ کمپین کر رہے ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں یہ دیکھتی ہوں کہ نیئر فیوچر میں ہمارے پاس، ابھی تو نہیں لیکن نیئر فیوچر میں انشاءاللہ تعالی ہم ارلی سٹیجز بریسٹ کینسر جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ اپنے سامعین کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ 21 سے لے کر 31 اکتوبر تک صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک ماہ سوائے اتوار کے یہاں پر دینار ہاسپٹل میں جو فری میموگرام یہ کیا جائے گا ان خواتین کے لیے جن کی عمر 40 یا اس سے زیادہ ہے۔ تو دینار ہاسپٹل کا میں آپ کو ایک دفعہ ایڈریس بھی بتا دوں کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹل دینار ڈیرہ اسماعیل خان، یہ درابن روڈ پر واقع ہے، نزد مفتی محمود ہاسپٹل ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے ہاسپٹل میں تو رابطہ نمبر بھی میں آپ کو بتا دوں، 0966 747 127 0966 747 127۔ اس نمبر پر بھی مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نبیلہ جاوید صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کو دیا اور اتنے اہم موضوع پر ہمارے سامعین کو معلومات فراہم کی۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے اتنی امپورٹنٹ ٹاک کے لیے مجھے بلایا۔ تھینک یو ویری مچ۔